تو بطور قوم ہماری جو جماعت الصفا ہے، میرا اپنا ایک ویژن ہے پاکستان کے لیے ایک اسلامک معتدل نظام جس میں سب کے حقوق ہوں۔ میں کوئی نئی بات نہیں کروں گی کہ میں نیا پاکستان بنا رہی ہوں، تبدیلی کی بات کروں گی، چاند سورج پہ لے کر جائیں گے پاکستان کو، نہیں۔ پاکستان ہم سب سے پہلے اپنی قوم کی اخلاقی تربیت کریں گے۔ صفا ایک یونیورسٹی ہے، صفا اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم ہوئی تھی۔ صحابہ کرام وہاں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو جماعت الصفا انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، ہمارے نوجوان بچیوں کے لیے، ہمارے قوم کے لیے اور پولیٹیشنز کے لیے انشاءاللہ ایک اخلاقی تربیت کا ادارہ ہوگا۔ جماعت الصفا ہماری جماعت انشاءاللہ اخلاقی تربیت کریں گے اور ان کو اور پاکستان میں ہر ایک کو اپنے حقوق دیں گے، چاہے وہ اقلیتیں ہوں۔ So we want an egalitarian society where everyone has a fair chance, an opportunity, irrespective of their gender, irrespective of their religious belief, or irrespective of their race or ethnicity. Jamaat al-Sufa stands for an egalitarian society, for fair chance for every Pakistani citizen. تو انشاءاللہ جہاں پر انصاف ہوگا، اور میں جماعت الصفا کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے والدین سے کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسی اخلاقی تربیت دیں۔ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسی تربیت دیں کہ ان کے ذہن، ان کے دل اور ان کی زبانیں پاکیزہ ہوں۔ یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان میں ہمارے جو جدید غلامی کا نظام ہے، مزدوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، چائلڈ لیبر ہے، یہاں پر کیا کیا ظلم ہوتا ہے، خواتین کی ہراسمنٹ ہے، خواتین کے ساتھ ایبیوز ہے، تیسرے جنس کے افراد ہیں، معذور افراد کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو جماعت الصفا کا سب کے لیے ایک ویژن ہے پاکستان میں، اسلامی معتدل نظام انشاءاللہ ہمارا، کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے حالات کے لیے اسلام ایک حل ہے۔ اسلام کا مطلب جو ہے وہ کوئی سخت ترین نظام نہیں ہے، اسلام ایک معتدل نظام ہے، ایک نرم مزاج دین ہے۔ تو میں یہ باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی تھی کہ ہم سب نے مل کر پاکستان اور اسلام کو فحاشی سے بچانا ہے، اور ہم سب نے، اللہ تعالیٰ اپنے حقیقت جو ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ ہم نے بہت صبر کیا، میرے اور میرے خاندان نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا بدلہ دیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نقاب کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی گندی ذہنیت، اصلیت کو ہم کے سامنے لے کر آیا تاکہ وقت پر ہم اس شخص سے جان چھڑا سکیں۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہتی ہوں کہ آپ میرا جو غداری کا مقدمہ ہے اس کو لیں، وہ اپلیکیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر آپ اس شخص کے اوپر تاحیات پابندی لگائیں، آپ عمران نیازی کے اوپر سیاست سے تاحیات پابندی لگائیں۔ یہ شخص مورلی کرپٹ ہے، یہ شخص فائنینشلی کرپٹ ہے، یہ پارٹی فورن فنڈڈ بھی ثابت ہے، اور یہ پارٹی جو باتیں ہم اس کے بارے میں آ رہی ہیں وہ پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں اور اسلام میں وہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ شخص نااہل ہے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے، کسی بھی عوامی پبلک آفس کے لیے۔ تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتی ہوں کہ عمران نیازی پر تاحیات پابندی لگائی جائے۔ یہ پاکستان کے لیے مورل رسک ہے، یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، یہ پاکستان کے لیے اکنامک رسک ہے۔ یہ شخص، اس کو تو ہم باہر بھی نہیں بھیج سکتے کہ باہر لندن چلے جاؤ، کیونکہ یہ ایڈورڈ سنوڈن بنے گا۔ ایڈورڈ سنوڈن، اگر آپ نے اس کا نام سنا ہو، تو ایڈورڈ سنوڈن وہ ایک امریکن تھا جو سارے سیکیورٹی راز لے کر جو ہے وہ چلا گیا دوسرے ملک۔ تو ہم اس کو تو ہم باہر بھی پاکستان سے نہیں بھیج سکتے۔ تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتی ہوں کہ اس کے اوپر تاحیات سیاست پر پابندی لگائی جائے، پی ٹی آئی کو بند کیا جائے، پی ٹی آئی کو بین کیا جائے، اس کو الیکشن کمیشن سے ڈی لسٹ کیا جائے، پی ٹی آئی کو ایسے سیاسی جماعت اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ جماعت جو ہے یہ ٹیررزم کی سپورٹ کرتی ہے۔ آپ نے اس کے پچھلے اسٹیٹمنٹس دیکھے، پی ٹی آئی جو دہشت گردی آج ہم دیکھ رہے ہیں، تحریک طالبان کی دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات دیکھ رہے ہیں، یہ اور جو فوج کو یہ اپنے کام سے نکال رہے ہیں، اس وقت توجہ ہٹا رہے ہیں، یہ جماعت دہشت گردی کو سپورٹ کرتی رہی ہے، دہشت گردوں کو یہ فیور کرتی رہی ہے اس کے اسٹیٹمنٹس میں۔ یہ پارٹی فحاشی اور بے حیائی کے ذمہ دار ہے، یہ پارٹی جو ہے یہ پاکستان کے معاشی زوال کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس پارٹی پہ مکمل پابندی لگا دی جائے، اور یہ گندا پودا ہے، اور اس گندے پودے کو، اس گندگی کو پاکستان سے جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔